جو میں نے سامنے اپنے نکالی ہے وہ ہے ان کی جو کتاب ہے ضرب کریم، اس کی ایک غزل ہے جس کا نام ہے امامت. اور اس سے لوگ اس لیے بھی واقف ہیں کہ جنید جمشید نے اس کو بہت ہی لہک لہک کے پڑھا بھی ہے ماشاءاللہ، تو لوگ اچھی طریقے سے اس سے واقف بھی ہوں گے. لیکن ہم اس کو اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں کہ اس سے واقعی ہمیں کیا سمجھ آتی ہے. اور اس کی سلیکٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بھی شخص مدرسہ کی ذمہ داری پر ہوتا ہے وہ بہرحال ایک طرح سے لیڈر اور قائد بھی بن جاتا ہے. اس کو آگے جا کر ایک کچھ ذمہ داری بھی اس کے سر پر آ جاتی ہے. تو اصل میں اس کی اپنی اسپرٹ کیا ہے کہ میں اپنا ہی جائزہ، یہ میرے ہی لیے آئینہ ہے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اب اس میں ہم میں سے شاید ہر شخص کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کچھ کچھ الفاظ ہیں کہ جو اس کو سمجھنے کے ہیں. تو جو پہلا اس میں شعر جو ہے وہ امامت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام حاکمیت ہے اور اس کو لے کر چلنے والے جو لوگ ہیں، اور اسرار کہتے ہیں بھید کو. یعنی اگر کسی نے پوچھا ہے، علامہ اقبال اپنے ہی لیے کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے یہ بات پوچھی ہے کہ قوموں کا سربراہ ہونے کے لیے یا وہ کیسی، یہ سربراہ کہہ لیں یا ان کا گائیڈ کہہ لیں یا راہبر کہہ لیں، رہنما کہہ لیں، اس کو اصل میں کیسا ہونا چاہیے. یعنی یہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جو شخص ملت کا امام بننے کے قابل ہے اس میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے. اور جو میں جانتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح تمہیں بھی وہ بھید جو ہے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے وہ تمہارے سامنے بھی جو ہے وہ واضح ہو جائیں اور وہ کھل جائیں. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں یہ تو دعا ہے اور یہ سوال ہے، اور اس کے بعد یہ ان کی دعا ہے کہ اس سوال کو سمجھنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے، کہ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں راز کیا ہے کسی کو بنانے کے لیے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یعنی برحق کے معنی ہے کہ سچا، جو حقیقتاً جس کو ہونا چاہیے تیرے زمانے کا امام. حاضر و موجود کے مطلب ہے کہ آج کل کے دور کے جو جو فلسفے ہیں، موجودہ دور حاضر کے جو فلسفے ہیں وہ، اور یعنی تیرے زمانے کا جو صحیح امام ہے، جو صحیح رہنما ہے، جو صحیح رہبر ہے، جو صحیح قائد ہے، وہ شخص ہو سکتا ہے جو تمہیں عہد حاضر کی جتنی بھی قباحتیں ہیں ان سے وہ بیزار کر دے، ظاہر پرستی سے نکال کے تمہیں حقیقت پسند بنا دے. اور یعنی جو بھی مغرب کی برائیاں ہیں یا جو بھی مشرق کی برائیاں ہیں جو انسان کے سامنے پردہ ڈال دیتی ہیں اور اس کو بس دنیا ہی سب چیزیں نظر آتی ہیں، یہ سپر پاور ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، اور یہ اس کے سامنے سے ہٹا دے، اس سے ان کو بیزار کر دے. اور جو بھی برائیاں معاشرے کے اندر ہے اس سے، اور اس کے مقابلے میں پھر کیا چیز آئے گی کہ جو بھی اسلامک ویلیو سسٹم ہے، جو اس کے عقیدے ہیں، اس کو بالکل ایک اسٹرانگلی انسان کے اندر جو ہے وہ جما دے. یہ ہے امام برحق کا بنیادی جو تصور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ظاہر پرستی سے، دنیا کی قباحتوں سے، دنیا کی لوگوں کے آگے جھکانے سے وہ ہٹا دے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. یعنی وہ امام برحق کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تجھے موت کے پیچھے جو زندگی آنے والی ہے، اس کے پیچھے جو اصل حقیقت جو ہے، یعنی آخرت کی جو زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ رخ دوست اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. یعنی میرے سامنے وہ اصل چیز جو آ جائے وہ یہ لے کر آئے کہ محبت جو ہے وہ اللہ سے کرنی ہے، طلب اللہ سے کرنی ہے، ڈرنا اللہ سے ہے. تو یہ جب وہ جو
جب وہ چیز جب پیدا ہو جائے گی تو زندگی دشوار کس لیے ہو جائے گی کہ میرے اندر ہر وقت یہ خواہش پیدا ہوگی کہ مجھے شہادت کا رتبہ ملے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کے چلے جاؤں، جلد اپنے محبوب سے ملنے کی تمنا، اس کے لیے شہادت کی ایک طلب، یہ وہ ذوق جو ہے وہ میرے اندر وہ امام جو ہے وہ یہ ذوق پیدا کرے گا۔ دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ سان کہتے ہیں تلوار کو تیز کرنے والا جو آلہ ہوتا ہے نا، چھریاں تلواریں جسے تیز تیز کی جاتی ہیں، تو احساس زیاں، زیاں کہتے ہیں نقصان کو، اور فخر کا مطلب یہ ہے کہ درویشی، یعنی دنیا سے، جس کو ہم زہد بھی کہتے ہیں، تو علامہ اقبال اس کو فخر کہتے ہیں جس کو زہد کہا جاتا ہے۔ اور یعنی ایک اور خصوصیت اب امام برحق کی وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو نقصان مسلمان امت کو صدیوں سے پہنچ رہا ہے وہ تجھے اس کا احساس دلا دے، اور یہ احساس دلا کے تیرے خون کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے، تیرے اندر وہ جوش پیدا کر دے کہ تیرے اندر خود اس نقصان کو پورا کرنے کی یعنی حوصلہ بھی پیدا ہو، ہمت بھی پیدا ہو، اور اس کے علاوہ وہ شوق بھی پیدا ہو کہ میں خود بھی کھڑی ہو جاؤں، میں اس کام کو کرنے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے دنیا پرستی سے نکل کے فقر کی سان چڑھا کے، یعنی دنیا کو چھوڑ کے جب تک اس لگزوریس لائف کی میں عادی رہوں گی، وہ فخر جو ہے نا وہی اصل میں وہ تیز کرتا ہے اس شوق کو، ایسی تلوار بنا دے کہ جو باطل کو کاٹ کر رکھ دے۔ اور فقر جو ہے وہ اقبال کے نزدیک وہ انگریڈینٹ ہے، وہ جوہر ہے جو مسلمان کو صحیح مسلمان بناتا ہے۔ فقر وہ چیز ہے کہ آپ لوگوں کے فقیر، اس کا مطلب یہ فقیر نہیں ہے جو ہاتھ پھیلانے والے ہوں، بلکہ وہ جو بے نیاز ہو جائیں، وہ جو دنیا اور دنیا کے لوگوں سے اور دنیا کے مال سے بے نیاز، جب یہ بے نیازی انسان کے اندر آتی ہے تو پھر اس کے اندر وہ جو ہمت ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ جو خراب حکمران ہیں وہ کون ہیں۔ فتنہ مطلب وہ تو ہمیں پتا ہے فتنہ کی کیا معنی۔ ملت بیدا، ملت اصل میں ملت بیدا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، وہ ایک ایسی امت جو روشنی کے اندر ہے، جو روشن ہے، جس کے سامنے راستہ واضح ہے۔ اور یہ سلاطین کا پرستار یعنی وہ حکمرانوں کی طرف جھکانے والا ہو، یعنی آسائشوں میں پڑا ہوا ہو، یعنی وہ امام، وہ رہبر، وہ قائد، وہ رہنما جو تجھے بادشاہوں اور درباروں اور وڈیروں اور نوابوں اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ چودھریوں اور بڑے انڈسٹریلسٹ لوگوں کے سامنے، بڑے مالدار لوگوں کے سامنے ان کا جو پجاری بنا دے، جو دوسری پاورز ہیں ان کا تجھے پجاری بنا دے، تو اس امام کی قیادت اور اس کی گائیڈنس جو ہے اس روشن ملت کے لیے فساد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح کی حالت ہے، تو ایسے شخص کی امامت جو ہے وہ فائدے کے بجائے ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے، جو امت کے معاملات کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کو یعنی لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں امام یا لیڈر یا آپ کہہ لیں کارکن یا آپ کہہ لیں ایک ذمہ دار جو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کام کرے گا کہ پہلی بات کیا ہے کہ وہ مادیت پرستی سے، وہ ظاہر پرستی سے، وہ معاشرے کے اس سے لوگوں کو نکالے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آخرت کے اوپر اور اللہ سے محبت لوگوں کے اندر ڈالے گا اور آخرت پہ لوگوں کی نظر رکھوائے گا، اور وہ اسی وقت کرے گا جب وہ خود یہ کام کرنے والا ہوگا۔ اور پھر وہ انسان مطلب امت مسلمہ کا وہ احساس اور وہ شعور دلائے گا، اور اس کے اندر کا ہو گیا جو نقصان ہے اس کی طرف دلائے گا، کہ جس سے انسان کے اندر اتنا جوش پیدا ہو، اتنا ولولہ پیدا ہو، اتنی ایک وہ پیدا ہو کہ وہ کھڑا ہو جائے، اس کو ضرورت نہ ہو کہ بتایا جائے کہ آج یہ کر لو کل وہ کر لو، بلکہ وہ خود کھڑا ہو جائے۔ اور یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان بے نیازی پر نہ آ جائے، یعنی دنیا جو کچھ بھی جو حدیث ہمیں ملتی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب تک کہ تم جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، جب تم اس سے بے نیاز ہوگے اصل میں اس وقت پھر تمہارے اندر جو ہے نا وہ آخرت کی تیاری کا معاملہ آئے گا۔ اور جو شخص ایسا کام کرے گا
کہ وہ ہر بڑی طاقت کے آگے لوگوں کو جھکوائے گا یا خود بڑی طاقت بن کے لوگوں کو اپنے آگے جھکوائے گا، تو ایسا انسان کبھی امت مسلمہ کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے یہ بہت اسٹرانگ ایک چھوٹی سی ان کی غزل ہے، نظم ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، کلام ہے ان کا، لیکن بہت ہی اسٹرانگ ہمارے سب کے لیے اس کے اندر میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بننا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے اردو زبان سے ناواقفیت کا بہت بڑا جو نقصان ہے وہ یہ کہ لوگ علامہ اقبال کے کلام سے محروم ہو گئے، اس کی طرف ان کی توجہ ہٹ گئی، اور دوسرے مولانا مودودی کا جو لٹریچر ہے، جو اسلامک لٹریچر ہے، اس کی طرف سے بھی لوگوں کی توجہ ہٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے کہ جو اس کی طرف جڑنے اور جوڑنے والے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔